السلام علیکم سامعین، میں گولڈن ٹاک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج ہمارے گولڈن ٹاک میں جو مہمان ہیں وہ کافی عمر رسیدہ ہیں، لیکن ان کی سمجھ، ان کی جو دور اندیشی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے آج باتیں کریں۔ اور آج میرے ساتھ دادی جان موجود ہیں۔ میں دادی جان کو سلام کہتی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا دادی، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور آپ کو اس وقت جو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ ہیں، تو کچھ ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ میں انڈیا الہ آباد۔ اچھا ہاں، الہ آباد کی۔ اچھا، تو آپ کا نام، اگر آپ چاہیں اپنا نام بتانا چاہیں، اپنی عمر بتانا چاہیں۔ نسیم فاطمہ، عمر 80 سال ہو گئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ انڈیا میں کتنے عرصے رہیں؟ انڈیا سے 7 سال کی عمر میں آئی میں۔ اچھا، کہاں پر آئیں 7 سال کی عمر میں آپ؟ میرے والد ملٹری میں تھے، میں ملیر کنڈ آئی، مارک پور آئی۔ اچھا، مارک پور آئیں، کراچی میں ہے؟ ہاں، کراچی میں مارک پور آئی۔ اچھا اچھا، تو وہاں پہ آپ کتنے عرصے رہیں کراچی میں؟ کراچی میں بس ساری زندگی کراچی رہے، یہ امریکہ تو 10-11 سال ہوئے۔ اچھا اچھا، تو آپ کو کراچی میں آپ کو رہتے ہوئے آپ لوگ کتنے بہن بھائی، کہاں پہ کس طرح سے آپ نے گزر بسر کی، کیسا رہا آپ کے لیے کراچی میں؟ نہیں، اس زمانے میں کہ آرمی بڑی سخت تھی، اچھی تھی اور لوگوں نے ریلوے میں تھے یا پولیس میں تھے یا فوج میں تھے، انہوں نے نام دیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، تو میرے والد نے نام دے دیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے۔ فوج میں تھے میرے والد۔ اچھا، تو میرے والد کہتے تھے کہ جس وقت میں سوچتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میرے بچے انڈین ہیں، تو مجھے لگتا ہے خودکشی کر لوں۔ بہت تکلیف تھی، تو ہماری والدہ اسی وقت پاکستان آنے کا ارادہ کر لیا۔ تو ہم لوگ پاکستان آئے تو بڑا قتل عام ہو رہا تھا، جنگل میں تمام لاش ہی لاش نظر آ رہی تھی۔ اور پاکستان کے آدمی گئی تھی لینے ریلوے والوں کو۔ اچھا، ہاں، ہزاروں فوجی بندوق لیے کھلے ڈبے میں بیٹھے تھے، اس لیے کہ وہ ڈبے لوٹ لیتے تھے نا میں، اور سنگل نہیں دیتے تھے نکلنے کے لیے۔ صحیح۔ گھنٹوں گھنٹوں ٹرین کھڑی رہتی تھی جنگل میں۔ ہم لوگ جب کانپور کے اسٹیشن آئے الہ آباد سے، تو کانپور میں اعلان ہوا کہ اسٹیشن سے کوئی چیز نہ لیں۔ انہوں نے کہ وہ موسمبی تک میں انجیکشن سے زہر ملا دیا ہے، اور نہ پانی لیں، سب الہ آباد سے لے لیں آپ جو لینا ہے، کانپور میں کوئی چیز نہ لیں، اب کسی اسٹیشن سے کوئی چیز نہ لیں آپ، کیونکہ سب میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو بہت خراب حالات تھے اس وقت؟ بہت خراب حالات ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ کس سن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ سن 47 کی بات۔ اچھا، سن 47 کی بات کر رہی ہیں، تو آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ کیا ہوگی سن 47 میں؟ 6-7 سال کی تھی، 7 سال کی تھی میں۔ تو آپ کو یہ سب چیزیں یاد ہیں؟ یاد ہیں، بالکل یاد ہیں۔ اچھا، ہاں، یہاں تک کہ ٹرین کے ڈبے میں ہمارے بھائی بہن چھوٹے تھے، اور دوسروں کے بچے چھوٹے تھے، تو کہتے تھے لانٹین کی بتی نہ جلائیں، لانٹین کی ہلکی سے آنچ وہ کر دیں کہ مطلب یہ سکھوں کو پتہ نہ چلے کہ اس میں بھی عورتیں ہیں، نہیں لوٹ لیتے تھے۔ مار کے بچوں کو مار کے پھینک دیتے تھے، عورتوں کو لے کے چلے جاتے تھے۔ اچھا، ہاں، جوان لڑکیوں کو لے کے چلے جاتے تھے، بیچاریاں دریا میں جا کے خودکشی کر لیا کتنی اور لڑکیوں نے، تو بچوں کو ٹانگ چڑ کے پھینک دیتے تھے جنگل میں۔ بہت برے حالات تھے۔ اچھا، تو یہ تو سن 47 کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں پہ جب آپ بڑی ہوئیں تو آپ نے کیسے حالات دیکھے؟ آپ نے اپنے گھر کے حالات، گھر کا ماحول، گھر کی تربیت وہ کیسی دیکھی آپ نے؟ نہیں، بہت اچھی تھی، بہت اچھی تربیت تھی۔ ہمارے والد میں پڑھائی کے بہت شوقین تھے، وہ پڑھنے کے پیچھے چاہتے تھے بچے پڑھ لیں۔ اوکے، اور کیا کیا ہوا وہاں پر؟ اس زمانے میں اخبار نکلتا تھا جنگ انجام۔ اچھا، تو انجام میں
قائد اعظم نے پوری اپنی ہسٹری لکھی تھی. اچھا. ہاں کہ ان کو لوگوں نے کہا آپ تو وہ تھے سوداگر تھے, آپ میں اتنی دھنگ تڑنگ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے پورا پیج لکھ کے انجام کے اندر رکھا تھا کہ میرا پنجاب سے تعلقات ہے راجپوتانے سے. اچھا. میں راجپوت ہوں. اچھا. اچھا. لیکن میرے دادا بابا بامبے کے کسی گاؤں میں آ گئے تو وہاں پر خوجہ بوری تھے تو ان میں تعلقات ہو گئے تو وہاں شادی ہو گئی میری. اچھا. 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 اس طرح میری شادی ہوئی. تو مطلب اس لیے مجھے لوگ خوجہ کہنے لگے, کوئی میمن کہے کوئی کچھ کہے, لیکن میں پنجاب کا راجپوت ہوں. اچھا. اچھا. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے آپ ہم کو دادی کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی, کیا سکھانا آپ نے چاہا ان کو؟ میں نے اپنے بچوں کو بس جو والد نے ہمارے سکھایا کہ تعلیم پہ زور دو. بچے پڑھے لکھیں گے تو کچھ ملک کے لیے کریں گے. صحیح. اگر تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو کچھ نہیں کر سکے. کیونکہ ہندو جو تھے وہ تعلیم میں بھی مضبوط تھے, پیسے سے بھی مضبوط تھے, تعداد میں بھی مضبوط تھے. صحیح. ہاں تو مسلمان ہر طرح سے کمزور تھا. صحیح. صحیح. قائد اعظم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بہت کوشش کی. ان کو جمع کرتے تھے, ان کو تربیت دیتے تھے, کوئی بات بتاتے تھے تو وہ سب جا کے انگریزوں کو بتا دیتے تھے. اچھا. تو قائد اعظم پریشان ہو کے لندن چلے گئے. تو لندن میں انہوں نے ایک چھوٹا اپارٹمنٹ لے کے اپنی پریکٹس شروع کر دی. اچھا. تو علامہ اقبال گئے. علامہ اقبال نے بہت کام کیا. اچھا. علامہ اقبال گئے, ان سے کہا کہ مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, اس قوم کی کیا لیڈری کروں کہ جو کہ میں صبح میٹنگ ہوتی اور شام میں سب گوروں کو پتہ ہوتی, تو کیسے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بات کرو جس سے مسلمانوں کا دل اٹھے. اچھا. تو پھر انہوں نے شروع کر دیا, مطلب اگر ہم لے کے رہیں گے پاکستان, اگر بہت بہت اشعار سب لوگ لکھتے تھے. دادا جی کے تھے پوتے پڑوتے, جھگڑے ہوتے, ٹنٹے ہوتے, ہم بھی اپنا بٹوارہ پاتے, اس کا ہم پاکستان بنائیں تو گاندھی جی کیوں گھبرائیں. اچھا. تو یہ کس کا شعر ہے, اشعار ہے؟ یہ مولانا محمد علی جوہر وغیرہ کہتے تھے. اچھا. سب بیچارے خود ہی جوڑتے. اچھا. صحیح. تو یہ تو ہمارے پاکستان کی بات ہو گئی, پاکستان بن گیا, 47 کا زمانہ گزر گیا. اب آپ نے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بچوں کی تعلیم پہ آپ نے بہت زور دیا کہ بچوں کو ہم تعلیم کی طرف, تعلیم کے خاص طور سے دینی تعلیم کی طرف زیادہ دی کہ ہمارے مذہب کیا بتاتا ہے. صحیح. ہمارا الگ مذہب ہے, الگ ہم قوم, ہمارے خیالات, ہماری برادری الگ, ہمارا ہندوؤں سے کوئی لینے دین نہیں ہو سکتا. صحیح. ہمیں الگ ملک چاہیے. صحیح. تو ہم اپنے بچوں کو یہ اس زمانے میں اخبار آتا تھا نا, جنگ انجام آتا تو اس میں سب لکھا رہتا تھا. صحیح. صحیح. کہ جتنا لوٹ مار ہوتی تھی سب لکھا رہتا تھا. صحیح. بالکل صحیح. اچھا دادی, آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ نے بچوں کی تعلیم پہ تو بہت زور دیا, تربیت کے لیے کیا ہونا چاہیے, کہ بچوں کو کیسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ سوسائٹی کے اچھے لوگ ہوں, کیسے ہوتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے؟ لوگ جو جھوٹ سچ نہ کریں. اچھا. صحیح بات کریں. صحیح. جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ نہ بولیں. صحیح. تو اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے کہ آپ ایک جھوٹ کے علاوہ مطلب اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو اور بس کام کرنے کی کوشش کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کی خدمت بہت بڑی بہت ضروری ہے. صحیح. صحیح. آپ نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی؟ بہت کی. میں نے, میری ماں جو کہتی تھی صبح تو میں صبح, شام کہیں تو شام, میں سارا کام خود کرتی تھی. صحیح. اتنی چھوٹی عمر میں بھی سب کام کرتے تھے ہم. اچھا. صحیح. اچھا تو آپ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولیں اور ماں باپ کی خدمت کریں, اس کے علاوہ کیا ہمارے اوپر کیا چیز اہم ہے کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ جیسے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. صفائی ستھرائی. اچھا. مطلب یہ نہیں کہ کھایا پیا روڈ پہ پھینک دیا, صاف کرنا چاہیے. کہ میرے والد ملٹری میں تھے نا, ملٹری میں بہت صفائی ستھرائی ہوتی تھی. اچھا. صفائی ستھرائی کا بہت ضروری ہے کہ آپ خیال کریں. اچھا. کہ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں. صحیح. اس کے علاوہ عزت اور احترام کے لیے کیا ہے؟
چاہے وہ راہ کا چلنے والا ہو، لیکن اگر عمر رسیدہ ہے اس کی بات کا سنجیدہ جواب نہ دیں، اس کے ادب کریں، اچھا مطلب آپ پلٹ کے جواب نہ دیں کسی کو. ادب کریں، کیوں وہ ہمارے بھلائی کے لیے کہتا ہے کوئی بات تو اس کو مانیں. صحیح بات ہے. اور صبر و تحمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صبر تحمل کا یہ ہے کہ کتنا بھی آپ کو کوئی کچھ کہے آپ صبر کریں. صبر کا بہت اجر ہے. اچھا صحیح. صبر کا ہاں بہت اجر ہے. صحیح. اچھا اب آپ بتائیے کہ اب آپ نے کہا کہ آپ 10 سال ہوئے آپ امریکہ آ گئیں، اب آپ نے امریکہ اور پاکستان دونوں کو کیسے دیکھا؟ کیسے آپ اس کو موازنہ کرتی ہیں کہ وہ ملک اور یہ ملک، اور کیا اچھائی اور کیا برائی، اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ہمارے ملک میں اصل میں لوگ دیندار نہیں، نہ بے ایمان زیادہ ہیں، کوئی کام صحیح کرتے نہیں. اچھا. اور یہاں امریکہ میں ہر کام وہی کام ہم امریکہ میں رہ کے کچرا گھر روڈ پہ نہیں پھینکتے، لیکن پاکستان میں پھینک دیتے ہیں. جی صحیح. تو ہم کو خیال کرنا چاہیے اپنے ملک کو. صحیح. تو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ہمارا ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہمارا وطن نہیں تو ہمیں کچھ نہیں، ہماری کوئی ویلو نہیں پھر. صحیح بات ہے. تو اب آپ تو امریکہ میں ہیں، یہ امریکہ ہی آپ کا ملک ہے، تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں امریکہ کے لیے؟ نہیں، امریکہ میں صحیح قانون ہے، جو چاہے بول دو کرو، یہ نہیں کہ پکڑ کے بند کر دیے، ایسا نہیں ہے امریکہ میں. صحیح صحیح صحیح. امریکہ میں قانون ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے تربیت بچوں کی اچھی ہوتی ہے؟ ہاں اچھی ہوتی. اچھا. بس یہ ہے کہ امریکہ میں رہ کے ہم اپنے بچوں کو ہم کو خیال رکھنا چاہیے دین کے لیے. صحیح. یہ نہیں کہ بالکل گورے ہو جائیں. صحیح. کیونکہ آدمی سب سے پہلے جب وہ اپنا وطن اپنی زبان چھوڑتا ہے تو اور پھر اس کے بعد لباس چھوڑتا ہے، پھر اس کے مذہب میں تبدیلی آ جاتی ہے. صحیح تو بالکل. اس لیے نہ اپنا زبان چھوڑنا چاہیے، نہ اپنا لباس چھوڑنا چاہیے. واہ 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 دادی، آپ نے آج ہماری گولڈن ٹاک کہہ دی کہ جب اپنا ملک انسان اور اپنا جب ملک چھوڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ اپنی زبان چھوڑ رہا ہوتا ہے، پھر امریکہ آتا ہے تو لباس چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو ہماری دادی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ کرو. آہستہ پھر آدمی اپنے مذہب سے دور ہو جاتا ہے. مذہب سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو دادی کا کہنا یہ ہے کہ جب اپنے ملک سے آؤ، کسی بھی ملک میں جاؤ، نہ زبان چھوڑو، نہ لباس چھوڑو، اور نہ آپس کی محبت اخلاق چھوڑو. نہ آپس کی محبت اور اخلاق چھوڑو. تو یہ کیونکہ ہمارے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ افضل اخلاق کو کہا ہے. سب سے زیادہ اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے آدمی کا. صحیح صحیح. بہت شکریہ دادی، ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ نے ہماری گولڈن بات بھی آج کہہ دی کہ زبان، لباس اور دین، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپ جہاں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، اپنا رکھیں. اور دادی آپ لوگوں کے لیے کچھ آخری بات کہنا چاہیں گی اپنی؟ ہاں، لوگوں کو یہی آخری بات کہیں گے کہ اپنا وطن ہوتا ہے. صحیح. یہ نہیں اپنے وطن کے لیے کرنا نہ چھوڑیں، جو ہو سکتا ہے اپنے وطن کے لیے کریں. جی بالکل. ہاں، یہ نہیں کہ یہاں آ گئے تو ہم یہیں کے ہو گئے. صحیح. ایسا نہیں ہے. صحیح. اپنے وطن کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے ہم کو. جی ہمیں کیونکہ اپنا وطن ہے تو سب کچھ ہے. بالکل صحیح دادی، میں آپ کی اس بات سے 100% آپ کے ایگریمنٹ میں وطن نہیں تو ہماری کوئی عزت ویلو نہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. تو ہم کو یہاں کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. اگر کسی وقت ہم کو کہیں بھیجیں نکالیں تو ہم کہاں جائیں گے اگر وطن نہ ہوگا. وطن ہو تو ویلو ہوتی ہے آدمی کی. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اپنی چھت کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. بہت اہمیت. اپنے ملک کی عزت کی، اپنے لیڈر کی عزت کرنا چاہیے آدمی کو، اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. اس کی مدد کرنا چاہیے جس طرح ہو سکے، پیسے سے، ہاتھ سے، پیر سے، جو ہو کرنا چاہیے اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، لیڈر کے لیے سب کرنا. بہت بہت شکریہ دادی، ہم آپ کے جذبے کی، آپ کے احساسات کی بہت قدر کرتے ہیں. اللہ میاں اس زمانے میں اصل میں پاکستان بننا تھا نا، تو لوگ زیادہ تر اشعار وغیرہ یہ اپنے ملک کے لیے کرتے تھے. جی جی جی. تو آپ کا بہت شکریہ دادی، ہم کو آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر کسی اور اچھی بات پہ، اچھے ٹاپک پہ آپ سے پھر ملیں گے. اور ہم کو اجازت دیجیے گولڈن ٹاک میں. خدا حافظ.
خدا حافظ بیٹا، اللہ حامی ناصر ہے تم لوگوں کا. یہ ہے کہ تم ہم سے فون پہ رابطہ کر لیا کرو، ہم کر دیں گے بات، انٹرویو کر دیں گے ہم تم کو. جی بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور. اجازت دیجیے، خدا حافظ.